کشمیر اس سے 100 درجہ خوبصورت ہے جو سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی ہے. تو ہمیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کا علاقہ جہاں پہ دوسری انڈسٹریز نہیں لگ سکتی، ہم کس طرح سے سیر و سیاحت کو ایک سینسیبل طریقے سے ایک پائیدار اسٹریٹجی کے ذریعے پروموٹ کر کے ایک اکنامک انجن بنا سکتے ہیں جو کہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار بھی فراہم کرے اور ایک بہت شاندار قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکے. جی شکریہ رانا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھے انداز میں اپنے اس سبجیکٹ کا احاطہ کیا ہے، اور بلکہ ہمارے پاس تو اس وقت الحمدللہ کچھ ایسے لوکیشنز موجود ہیں اور کچھ ایسے دیہات اور گاؤں موجود ہیں جو پوٹینشلی ٹورزم کے اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ پوٹینشل کے حامل ہیں. اور اگر ہم ایسے ہی کوئی پائلٹ پروجیکٹس میڈم کی سربراہی میں اور ان کی جو انرجیٹک جو ٹیم ہے ان کی مدد سے اس ایریا کی جو کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی کے اندر جو ہمارے پاس اس وقت ٹریڈیشنز، کسٹمز اور انوائرمنٹ موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہمارا جنگل ہے، اگر ہم اس کا امین اور اس کا جو ہے ذمہ دار اس کو بنا لیں اور ایک پراپر ایس او پی اس کا ڈیزائن کر کے ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ ان کی جو معاشرتی اور ایریا کی جتنی آپ کی وہ کر سکتے ہیں اتنی ذمہ داری کے ساتھ شاید ہم نہیں کر سکے، اور اس کو یہ اور اس چیز کی بھی جو ہے نا ہمارے پاس گنجائش موجود ہے. تو صرف ہمیں اس کے اوپر آگے وہ ایک طرح سے لیڈ لینی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی کو ریسپانسبل ٹورزم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنا یہ کام لے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب شاہ صاحب، میں چونکہ آپ کا میں نے تعارف تو کروا دیا تھا، لیکن کیونکہ آپ ایک زمانے میں پاٹو کے صدر بھی رہے ہیں اور فارن ٹورزم کے اوپر آپ کی بھی بڑی گرپ رہی ہے اور آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے اس چیز کو، اور کامیابی کے ساتھ آپ نے کاکس اینڈ کنگز کو جو ہے وہ چلایا بھی پاکستان کے اندر. آپ اس زمانے سے لے کے آج جو ڈکلائن ایک طرح سے ہم فیل کر رہے ہیں ایک حد تک جو ہے نا وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹورزم میں پاکستان کے اندر ایک جو وہ لیول تھا اور وہ اس کی جو ایک ہمارے پاس جو اپ سائڈ جو وہ لائی جاتی تھی وہ ابھی وہ اس نائز پہ نہیں پہنچ پائی. اس سلسلے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ کیسے اس زمانے میں ٹورزم ہوا کرتا تھا نیشنل لیول کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، اور آج جو ہے وہ اس کو کیسے فردر مزید جو ہے وہ ہم اسی لیول کے اوپر لے جا سکتے ہیں؟ کہیں آواز آ رہی ہے وہاں پہ. سب سے پہلے تو میں پیر رضا صاحب آپ کا اور آرگنائزرز جو ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک انتہائی سینسٹیو سبجیکٹ کے اوپر ہمیں بلایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم بزنس جو ہے یہ ایک بڑا ایزی بزنس ہے اور بڑا ایزی ہے یہ فارمرز کو یا ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا، حالانکہ اگر سوچا جائے تو یہ ایک انتہائی سینسٹیو بزنس ہے اور بہت ہی فرجائل انڈسٹری کہلاتی ہے یہ ٹورزم جو انڈسٹری ہے. وہ کہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے، بے شمار دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک میں نے خود ٹریول کر کے دیکھے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے دنیا کے 86 ملکوں میں ٹریول کی ہے جو میں ٹورسٹ جاپان سے لے کے جاتا تھا ایز اے ٹور لیڈر. ان میں چند ملکوں کے آپ کو نام بتاتا ہوں، شاید ہمارے بہت سارے نوجوان بچیوں اور بچوں کو ملکوں کا پتہ بھی نہ ہو. پاپوا نیو گینیا چھوٹا سا ملک ہے، نیو کیلیڈونیا چھوٹی سی ایک بیچ ہے، اسی طرح مالدیو ہے، سری لنکا ہے. مختلف ہر ملک کی ایک اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. اگر ان سب کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹورزم پروڈکٹ ہیں پاکستان کو وہ اتنے زیادہ دی ہے کہ شاید کسی بھی ایک ملک میں نہیں ہے. اگر آپ مالدیو کو دیکھ لیں تو صرف سمندر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور ان کی ٹورزم انڈسٹری ہم سے بہت آگے ہے. اس طرح سری لنکا کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، صرف پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ڈیزرٹ بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ریور بھی ہیں، سب کچھ ہے پاکستان میں. جو کچھ ہونا چاہیے کسی ملک میں وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹورزم کتنی ڈیولپ کی تو میرے خیال میں جسٹ اے پینٹ ان کے سامنے. ہمیں شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے.
ایک وقت وہ تھا کہ جب ٹورزم پاکستان کی بڑی فلورش کر رہی تھی. یہ آج کے نوجوان لوگوں کو شاید نہ پتا ہو. ہم لوگ چارٹر فلائٹس لے کر آتے تھے. جمبو فلائٹس میں خود لاتا رہا ہوں کوریا سے اور جاپان سے بھر کے, جس میں بدھزم ٹورسٹ تھے, ریلیجس ٹورزم والے تھے, کلچر والے تھے, ایڈونچر ٹورزم والے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن اس کا شروع ہوا, جو کہ ہم نے خود ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا, کہ ہم لوگ ایکشن کی بجائے, کچھ کرنے کی بجائے ہم فائلوں میں پڑ گئے, سیمینارز میں پڑ گئے, اسپیچ کانٹیسٹ ہے اس میں پڑ گئے. ایک سے ایک پڑھ کے جو ہے وہ تقریریں کرنے والے آتے ہیں اور وہ جنت سی ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور ہم لوگ تاریخ جا کے چلے جاتے ہیں. میں اس کی زندہ مثال دیتا ہوں. میرے سامنے کامران لشاری صاحب بیٹھے ہوئے. یہ بڑی پرانی بات ہے, شاید آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں. انہوں نے ایک ایکشن کیا تھا لاہور میں, ایک فوڈ اسٹریٹ انہوں نے بنائی, اور اس فوڈ اسٹریٹ کی وجہ سے جو ہماری انٹرنیشنل ٹورزم تھی اس میں ہمیں اسپیشل اس کو پروگرام میں ڈالنا پڑا. ہر ہمارا گروپ جو باہر سے آتا تھا وہ پہلے ریکویسٹ کرتا تھا کہ ہمارا ایک ڈنر لاہور کی فوڈ اسٹریٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ ایک ان کا ایکشن تھا. اس کے بعد دوسرا ایکشن انہوں نے لیا, سید پور ولیج بنایا, اور آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پاکستان میں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے وہ سید پور ولیج ضرور جاتا ہے. تو اس قسم کے ہمیں ایکشنز کرنے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ کشمیر جنت نظیر. ہم نے دو جنت جو ہیں وہ سنے ہیں. ایک مسلمانوں کا جنت جو ہماری اگلی دنیا میں ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان سے راستے پیدا کیے ہیں کہ آپ حقوق العباد کا خیال کریں, آپ نماز پڑھیں, آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ کرپشن نہ کریں, آپ کا ایمان مضبوط ہو. لیکن دوسری جنت جو ہے دنیا میں وہ ہے کشمیر. جو ابدی جنت ہے اس کا جو پل صراط کا راستہ ہے وہ میرے خیال میں کراس کرنا آسان ہے, لیکن اس جنت نظیر کا پل صراط کراس کرنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. جب بھی ہم آنا چاہتے ہیں فارن ٹورسٹ لے کے تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے برج پہ, اور وہ فرشتہ ہمیں آگے نہیں آنے دیتا. حالانکہ پاکستان کا لا یہ نہیں کہتا. لوگ آئے بھی ہیں. میڈم عدت کی سربراہی میں 2019 میں ہم نے ایک ورلڈ کپ یہاں پہ اناؤنس کیا, جس میں 36 کنٹریز نے پاکستان میں پارٹیسپیشن کی. حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ جب کشمیر پہ 5 اگست کو انڈیا نے جو ایپیسوڈ کیا, اس وقت 50 ملک جو ہیں وہ کنفرم تھے ہمارے ساتھ پاس پاکستان کشمیر آنے کے لیے, مظفر آباد آنے کے لیے. لیکن اس ایپیسوڈ کی وجہ سے 14 ملک جو ہیں وہ بیک آؤٹ کر گئے, اور پھر بھی 36 کنٹری آئے اور 76 پائلٹس دنیا کے ٹاپ رینکنگ پائلٹ آئے. لیکن پھر ہماری ایک جو بدقسمتی تھی کہ ارتھ کویک ہوا کشمیر میں, میرپور میں, اور ہمیں وہ شفٹ کرنا پڑا کنزا کی طرف. تو پوٹینشل پاکستان میں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. میں اپنے پڑوسی ملک کا آپ کو اگر چھوٹا سا کمپیئر کروں اس کے ساتھ, کہ ایک انہوں نے وہاں پہ اسکیئنگ ریزورٹ بنایا سری نگر میں. آپ ونٹر میں چلے جائیں اسکیئنگ کے لیے, آپ کو لفٹ پہ بیٹھنے کے لیے 30 سے 35 منٹس جو ہے وہ کیو میں لگنا پڑتا ہے. اور اگر ایک ٹورسٹ وہاں پہ $500 بھی خرچ کرے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی کتنا وہ ریونیو کماتے ہوں گے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے اس کو تباہ کیا یا اس سے فائدہ نہیں لیا گیا. 9/11 جب ہوا تو یہ پوری دنیا میں ریسیشن آیا اس کا, ٹورزم کا. اگر ریکور نہیں کیا تو صرف پاکستان نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ جو کرونا والا آ گیا, کرونا بھی اب پوری دنیا ریکور کر گئی ہے, پاکستان پہ وہیں کھڑا ہے. اور کیا کر کیا رہے ہیں, ہم فائلیں بنا رہے ہیں, فائلوں کے کو سجاتے ہیں اپنی کبرڈز کے اندر. لیکن جس طرح کامران لشاری صاحب نے ایکشن کر کے دکھائے, ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس قسم کے ایکشنز نہیں کرتے. اور ہمیں اگر پاکستانی ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں اس قسم کے ایکشنز کرنے ہوں گے, ہمیں ایونٹس کرنے ہوں گے, لوگوں کو بلانا ہوگا, ان کو بتانا ہوگا کہ ہماری یہ جو کشمیر جنت نظیر ہے اس کے جو پلوں کے اوپر جو فرشتے کھڑے ہیں ان کو ہٹانا ہوگا, فرشتوں کو, اور ویلکم کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں کہ اگر ہم صرف کشمیر کے اندر 2 چیزوں کو ڈیولپ کریں, میں دونوں کا ایکسپرٹ ہوں, ایک ایگریکلچر کا, دوسرا ٹورزم کا, اور یہ 2 چیزیں ہی اگر
یہاں ہم ڈیولپ کر لیں تو میرے خیال میں کشمیر میں غربت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور ہمیں کسی اور ایسی انڈسٹری کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے ہم پولوشن پیدا کریں. تھینک یو. جی بہت شکریہ جناب سجاد شاہ صاحب. ایگری ٹورزم اور ہیریٹیج اس کے اوپر، اور پھر آپ نے جو اپنے ایکسپیرینسز بتائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ جناب آفتاب رانا صاحب بھی اس وقت مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں PTDC میں، تو ڈیفینیٹلی یہ ٹورزم کے سبجیکٹ کے آدمی ہیں، تو یہ اپنی بہت ساری ریاستیں اور خدمات جو ہے وہ تک دے رہے ہوں گے وہاں پہ. اور تھوڑی دیر میں ان سے دوبارہ پوچھیں گے کہ یہ اپنے اس ادارے کے توسط سے چاروں صوبوں میں اور GB اور آزاد کشمیر کے اندر ان کے اس وقت کیا جو اپروچز ہیں یا کیا چیزیں انہوں نے پلان کر رکھی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا میڈم شاہین اختر صاحبہ کی جانب، کیونکہ یہ بیسیکلی استاد ہیں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں. تو آپ سے میڈم یہ میرا کویشچن تھا کہ سیاحت کو آپ اپنی اور ہیریٹیج کو آپ اپنی نظر میں ایک استاد کی حیثیت میں کیسے دیکھتی ہیں؟ اور پھر جیسے یہ آفتاب رانا صاحب نے بھی بات کہی اور سجاد شاہ صاحب نے بھی بات کہی کہ پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کچھ ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. پہلے ایک زمانے میں تو 10 مائل کا وہ ریڈیس ہوا کرتا تھا. 2019 میں یہ ریڈیس جو ہے نا وہ منیمائز ہو کے 5 میل کے اوپر آ گیا، اور یہ 5 میل کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً 8 کلومیٹر بنتا ہے، اور 8 کلومیٹر میں آزاد کشمیر کا سارا ایریا جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ہم فارن ٹورزم کر نہیں پاتے. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں جو ہے وہ میں اس پرسپیکٹو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اپنی انپوٹ دیجیے تاکہ ہم اس جان سکیں کہ ہم اس کو پھر کیسے جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں فارن ٹورزم. تھینک یو. بہت شکریہ. پہلے تو میں اس بات کو کہوں گی کہ یہاں پہ مجھے مدعو کیا اور مجھے اس گفتگو کا حصہ بنایا، تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوں. ٹورزم پہ میں 2010 سے کام کر رہی ہوں آزاد کشمیر کے حوالے سے. میرے خیال میں جو میرے سامنے لوگوں سے بھی گفتگو کر کے، اور یہاں پہ کبھی رپورٹ بھی میں نے لکھی لاسٹ ایئر، جو میرے سامنے چیز آتی ہے جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو پوٹینشیل میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی ایفرٹ ہوئی ہے کچھ سالوں میں، پچھلے ایک ڈیکیڈ میں کہہ دوں گی کہ جس میں ایون ڈیسٹینیشن آئیڈینٹیفائی ہوئی. تو پہلے تو وہی نہیں تھی، ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں تھی، اور بہت ساری ایسے ڈیسٹینیشن ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے یا ڈیولپ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بیسک فیکٹ ہے کہ ٹورزم انڈسٹری آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت اس کا جو ہے اگنور رہی ہے. اس کی کلچرل جو وجوہات بھی ہیں کہ آپ کو جو اوور آل پاکستان کی بات بھی ہو رہی تھی کہ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ریسورس کی کنسٹرینٹ بھی ہے، کیپیسٹی کے بھی ایشو ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا ٹورزم سیکٹر جو ہے وہ ایوالو کر رہا ہے اور کہاں موجود ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم نے کس طرح آگے بڑھانا ہے. اور اس میں ابھی بھی جو بہت ایفرٹ کے باوجود ایک جو بہت بڑا اسپیکٹ ہوتا ہے برانڈنگ کا، تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، یہ خطہ جو ہے ٹورزم کے حوالے سے اس کی ہسٹوریکل پہچان نہیں ہے. ٹورزم کشمیر کا جو تھا کشمیر ویلی کے حوالے سے جانا جاتا تھا باہر، اور فارن ٹورسٹ جو ہے وہ پری پارٹیشن میں بھی بناتے تھے. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہم یہاں پہ اپنے ٹورزم سیکٹر کو، ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں. فارن ٹورسٹ یا ہائی اینڈ ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک PC کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اکاموڈیشن جو ہے وہ کیا ہے، تو میرے خیال میں بہت زیادہ. دوسرا اسپیکٹ جو بہت زیادہ ہے وہ میرے خیال میں جو سینسٹیوٹی کی بات ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. ایک ایکٹیو کانفلکٹ زون کا حصہ ہوتے ہوئے باوجود اس کے کہ یہاں پہ اس قسم کی کوئی انٹرنل کوئی ایسی سیکیورٹی کی سچویشن نہیں ہے، وہ متاثر ہوتا رہا ہے یہ خطہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ سچویشن جو ہے لائن آف کنٹرول پہ. تو آپ دیکھیں گے کہ جب سیز فائر ہوتا ہے تو کوئی جیسے نیلم ویلی جو کہ میرے خیال میں ٹورزم کے حوالے سے ایک پہچان ہے، جس میں ڈومیسٹک ٹورزم بھی بہت شروع ہوا پاکستان کے حوالے سے، وہ ڈیولپ اس وقت ہوئی ہے کہ جب وہاں امن آیا اور ادھر سے بھی ایفرٹس ہوئی ہیں. تو وہ ایک کانسٹنٹ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. ابھی بھی سیز فائر ہوئی ہے تو
थोड़ा बहुत जो है शुरू हुआ है, ये कोविड ने उसको काफ़ी ओवरशैडो किया था। तो जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन या लाइन ऑफ कंट्रोल पर अनसर्टेनिटी या लार्जर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो है उनमें उतार चढ़ाव आता है और हॉस्टिलिटी की फ़ज़ा होती है, तो फार्मर भी डरता है। और बावजूद इसके कि टेक्निकली उनको वो आ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो यहाँ पे वो जो नहीं आ पाते हैं या हम उनको नहीं वो कर सकते हैं यहाँ पे उसी तरह एंटरटेन। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही एस्पेक्ट हैं जिसको हमें देखना होगा कि अगर वो लार्जर सिक्योरिटी नहीं है, मुझे जहाँ पे जो मिसालें दी गई, मालदीव में कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो टूरिज़्म बहुत मुतासर हुआ था। तो वो एक पीस की इन्वायरमेंट फॉरनर की जो है एक जनरल जो होती है कि क्या मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे मुझे कोई ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे जो है कोई ऐसी सिचुएशन के हवाले से सिक्योरिटी के कोई ख़तरा ना हो। तो जब लार्जर एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू होती है यूरोप में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो किस तरह। तो ओवरऑल पाकिस्तान का वो एक मसला रहा है और इन पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट ने हेरिटेज को भी बहुत मुतासर किया। देखिए आपकी हेरिटेज की तकसीम हो गई दोनों तरफ, कल्चरल कनेक्टिविटी आपकी जो है वो डिसरप्ट होगी, लोगों का जो है एक दूसरे से सिविलाइजेशनल कांटेक्ट जो है वो डिसरप्ट हो गया। तो आप ये देखें कि ये बहुत सारे लोग हैं जो आपके दूसरी तरफ है, उनको तो बात होती है तो ये भी मालूम नहीं है कि इस खित्ते की पोटेंशियल क्या है। तो उसको पहचान को बनाना, उसको आपको प्रमोट करना, उसको यहाँ पे पहुँचाना कि इसको एज अ सेक्टर, एज अ इंडस्ट्री आप डेवलप करें, तो मेरे ख्याल में ये तभी मुमकिन होगा कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हो। अभी जो टूरिज़्म पॉलिसी बनी है, मिर्ज़ा साहिबा ने बहुत एफर्ट की है और हम कई सालों से मिलके भी जो है इस सफ़र को बढ़ाते रहे हैं। तो कोशिश यही है, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन और पूरे जो एक एज अ इंडस्ट्री डेवलप होने में मेरे ख्याल में अभी मज़ीद एफर्ट करनी पड़ेगी। और अभी दोबारा वो आई हैं तो हमें तो उम्मीद है कि जो थ्रेड्स रह गए तो शी विल पिक अप द थ्रेड्स अगेन एंड विल सी मोर से डेवलपमेंट इन दैट। थैंक यू।